الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیوں، بہت جلد ہم پر ایک عظیم مبارک و مسعود رات سایہ فگن ہونے والی ہے، جسے احادیث کریمہ میں لیلۃ النصف من شعبان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رادی علیہ رحمہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس رات کے مختلف روایات کی بنیاد پر 4 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، دوسرا یہ کہ لیلۃ البراءہ، گناہوں سے بخشش ملنے والی رات، دوزخ سے نجات ملنے والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ السقط، دوزخ سے نجات کا پروانہ ملنے والی رات۔ محترم حاضرین، اس رات کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا۔ کنز العمال میں یہ روایت آتی ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من احیا لیلۃ العیدین و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عیدین کی دونوں راتوں، یعنی عیدین کی راتوں اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو عبادت کے ذریعے سے اسے زندہ رکھے گا، یعنی رات بھر عبادت کرے گا تو اس کا دل نہیں مرے گا اس دن کے جس دن تمام قلوب مر جائیں گے۔ محترم حاضرین، اس رات کی عظمت و فضیلت کا کیا کہنا کہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ یعنی اس رات کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، جسے احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اس کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور مغرب سے لے کر طلوع فجر تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی ندائیں آسمان سے ہوتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی معافی کا طلبگار، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق روزی کا طلبگار، جس کو رزق روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اسی طرح کے اعلانات صبح یعنی طلوع فجر تک ہوتے رہتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیا ہمیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں رزق روزی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر واقعی ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، واقعی ہم رزق روزی کے طلبگار ہیں، واقعی ہم مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نداؤں پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ کی نداؤں پر لبیک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رات کو کثرت سے عبادات استغفار سے معمور کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اس رات کی اہم خصوصیت یہ ہے، اس رات میں احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال تک بہت سے امور اس رات میں فیصل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس رات میں کیا باتیں واقع ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یعنی شعبان کے 15ویں رات میں کہ آنے والے ہر سال تک ہر مولود کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اس دنیا سے گزرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور ان کے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی رزق روزی ان کے رزق روزی آنے والے سال تک اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مشکات المصابیح وغیرہ کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے اس مہینے میں ماہ رمضان کے بعد کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ کثرت سے اس ماہ میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال صالح پہ پیش کیے جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس رات کی عظمت و فضیلت میں جو روایات آئی ہیں، ان روایات میں سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کے یعنی قبیلے بنی کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی عظمت و فضیلت کا ثبوت احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ یقیناً وہ جہالت کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا انہیں اپنے علماء پر بھی یقین و اطمینان نہیں ہے؟ اگر علماء اہل سنت کی بات نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اپنے علماء کی تو بات مانو۔ کہ علامہ ابن تیمیہ جو آج ساری کے ساری اہل حدیث اور سارے غیر مقلدین کے پاس معتبر عالم سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت سی مرفوع احادیث و آثار صحابہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو جس نے بھی نوافل اور ماہ شعبان کو روزے کے ساتھ خاص کیا، اس میں صحیح احادیث وارد ہیں۔ ہاں، یعنی بعض لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل علم اور یا ہمارے اصحاب میں سے بہت سے اہل علم اس رات کی فضیلت کے قائل ہے، جو کہ تصدیق کرتی ہیں کہ سلف کے آثار کی اور شب برات کی فضیلت میں احادیث، مسانید اور سنن کی کتابیں موجود ہیں، اگرچہ ان میں کچھ دیگر بیانات بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کا دوسرا بیان سنیے، وہ اپنی فتاوی کی کتاب میں لکھتے ہیں، جہاں تک نصف شعبان یعنی شب برات کی بات ہے، اس میں بہت سی فضیلتیں وارد ہے۔ اسلاف شب برات میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس رات کو غنیمت جانیے کہ اور اس طرح عبادت کیجیے کہ گویا یہ زندگی کی آخری شب ہے۔ کہ اب رہا یہ کہ ہو سکتا ہے، ایک خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیں زندگی کی شب برات ایسی ملنے والی ہے جس کے بعد کوئی شب برات آنے والی نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آخر کون سی شب برات ہے جو ہماری زندگی کی آخری شب برات ہے، بلکہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ پرخطر ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یعنی نماز ایسے پڑھو جیسا کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی نماز پڑھے گا کہ یعنی اسے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو کیسی خشوع خضوع والی یعنی نماز ہوگی، کیسے یعنی وہ اخلاص سے بھری نماز ہوگی۔ تو چنانچہ اگر کوئی اس رات کو یہ اس طرح عبادت کرے گا کہ میری زندگی کی آخری رات ہے، یقیناً اس کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی، یقیناً اس کے اندر رقت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، معاملہ تو بہت پرخطر ہے۔ بزرگوں نے روایات کی روشنی میں یہ بھی بتایا کہ بلکہ یہ سمجھ جائیے کہ زندگی کے 3 ہی دن ہیں، ایک دن جو گزر چکا، اور ایک دن آنے والا ہے، ایک دن جس میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ جو گزر چکا تمہارے قبض و اختیار سے جا چکا ہے، جو آنے والا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہ اس میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اب یہ سمجھ جائیے کہ یہ دن بس یہ کہ تمہارا دن یہی ایک دن ہے جس وقت تم زندگی گزار رہے ہیں۔ بلکہ بعض بزرگوں نے اس کو اور مختصر کرتے بیان کیا کہ انسان کے زندگی کے 3 حصہ آتے ہیں، ایک ساعت جو گزر چکی ہے، جو اس کے قبضے سے نکل چکی ہے، اور ایک ساتھ جو آنے والی ہے کہ اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ اس میں رہے گا یا نہیں رہے گا، اور جو ساتھ جس میں تم زندگی گزار رہے وہی اس کو اپنی ساتھ سمجھو، اس کی غنیمت جانو۔ اور ایک مصر کا بہت بڑا ادیب مصطفیٰ لطفی منفلوطی اپنی مشہور و معروف کتاب نظرات کا پہلا مضمون لکھتا ہے کہ جس کا عنوان ہے الغد، کل کیا ہوگا، وہ لکھتا ہے کہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ اپنی مضمون کو اس طرح شروع کرتا ہے، میں یہ اپنی اس مضمون کی ابتدا تو کر رہا ہوں، میرا قلم مسلسل لکھتا جا رہا ہے، میرا قلم کاغذ کو مسلسل جو کالا کرتا جا رہا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میں اس مضمون کو پورا کر سکوں گا یا نہیں، اور اس مضمون کو پورا کرنے سے پہلے ہی قلم گر جائے گا، یعنی میں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور کہتا ہے میں کپڑے پہن رہا ہوں، یقیناً میں جانتا ہوں کہ میں کپڑے اپنے ہاتھوں سے پہن رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کپڑے میرے ہاتھ نکالیں گے کسی غسال کے ہاتھ نکالیں گے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان ایک کپڑا ضرور اپنی زندگی میں ایسا پہننے والا ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ غسال اس کو غسل دیتے وقت مرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ آخر وہ کون سا کپڑا ہے
کہ وہ آخری کپڑا جو پہننے والے ہیں، اس کے بعد یہ لکھتا ہے میں گھر سے باہر نکلنے کی نیت سے قدم گھر کی چوکھٹ پہ رکھ رہا ہوں، یہ پوری یقین سے کہتا ہوں کہ میرا قدم یہ گھر کے باہر ہے، لیکن پہلا قدم گھر کے باہر ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ دوسرا قدم میں گھر کے باہر رکھوں گا یا قبر کی چوکھٹ پر رکھوں گا، یعنی دروازے ہی پر میری موت آ جائے۔ اور میں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل چکا ہوں، اب یعنی باہر نکل یقین سے جانتا ہوں کہ میں باہر جا رہا ہوں، خود اپنے قدموں سے جا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں واپس اپنے قدموں سے آؤں گا یا کسی کے کھاندے پر آؤں گا، یعنی باہر موت واقع ہو جائے، یہ ایکسیڈنٹ واقع ہو جائے، یقیناً یہ انسان اپنے قدموں سے گھر نہیں آ سکتا۔ اس طرح زندگی کے جو بھی دن ملے ہیں اس کو غنیمت جانیے، اپنی اس عبادت سے معمور کیجیے۔ اس رات کی عبادت میں یہ ہے کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے، نوافل پڑھیے، جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کیجیے، جس کو روزے کی طلب کیجیے، عافیت کو طلب کیجیے۔ اور اس رات کے معمولات میں سے ایک اہم معمول اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا گیا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جنت البقیع اصحاب قبور کے لیے مغفرت کی دعا طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ ایک نہیں کئی روایت سے بات ثابت ہے، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں مفقود پایا، تو چنانچہ میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع میں آپ تشریف فرما ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان اہل قبور کی مغفرت کا حکم دیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ان اللہ ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی 15ویں شب کو نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے آسمان دنیا پر، تو اللہ تعالیٰ قبیلے کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اب رہا یہ کہ موجودہ حالات کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہو چکا ہے یا کرفیو ہو چکا ہے کہ یقیناً ہم قبرستان نہیں جا سکتے، اپنے گھروں ہی سے یعنی اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کی طرف سے ممکن ہو تو خیرات کیجیے، ان کے لیے کچھ تلاوت یعنی کلام پاک کی تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے، جیسا کہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے طبق میں لے جا کر اس میت کے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اهداها الیک هذه هدیۃ اهداها الیک اهلک فاقبلها فیفرح بها ویستبشر ویحزن جیرانه الذی لا یهدى الیہ شیء۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صاحب قبر سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اے یعنی گہری قبر والے، یہ ہدیہ ہے جس کو تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، اور اسے قبول کر۔ تو اس ہدیے کو لے کر یعنی جو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے اسے لے کر وہ خوش ہوتا ہے اور انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے وہ پڑوسی جن کی طرف کوئی ان کے اہل عیال کی طرف سے ہدیہ نہیں آتا وہ انتہائی مغموم ہو جاتے ہیں، انتہائی یعنی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے جس کو صاحب مشکات المصابی نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، یعنی قبر میں میت کا ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسا کہ کوئی یعنی پانی میں ڈوبنے والے کا حال ہوتا ہے، جو مدد کا طلبگار ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے اور پانی سے مجھے ڈوبنے سے نجات دے۔ تو چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہے ینتظر دعوتاً، وہ دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ دعائیں جو اسے اپنے بھائی کی طرف سے ملے، وہ دعائیں جو اس کے یعنی ماں کی طرف سے ملے، یا یہ اس کے ماں باپ کی طرف سے ملے، یا یہ کہ دوستوں کی طرف سے ملے، جب وہ یعنی اسے ان کی جانب سے ملتی ہیں تو دعائیں اسے دنیا اور معافیہ سے کہیں زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان یعنی اہل زمین کے دعاؤں کو اس کی قبر میں ایسے نادل فرماتے ہیں، ایسے داخل فرماتے ہیں جیسا کہ پہاڑ، یعنی پہاڑوں کے مثل، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا ثواب اس صاحب قبر کے قبر میں پہنچاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ صرف مغفرت کے اندر ماں باپ ہی کے مغفرت کے اندر ماں باپ ہی کی کا اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ان کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ بھائیوں کو بھی شریک کر لیا جائے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں اشارہ ملتا ہے کہ ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ ساتھ کبھی دوستوں کے بھی یاد کر لیا جائے، کہ دوست کی طرف سے بھی یعنی وہ ایک مردہ طلبگار ہوتا ہے کہ میرا دوست میرے لیے دعا کرے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ سارے اہل اسلام اے اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اے اللہ تمام عالم میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اہل عالم کو اس سے نجات عطا فرمائے، اور اے اللہ اب اس رات اے اللہ یعنی تو مخلوق کے مخلوق کے بہت سے معاملات کو فیصل فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم اگر گناہ گاروں کا نام اے اللہ ہم گنہ گاروں کا نام اے اللہ بدبختوں میں ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے بدبختوں میں لکھا جا چکا ہے، تو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے وسیلے سے اے اللہ ہمارا نام نیکوکاروں میں لکھ دے۔ اے اللہ نیکوکاروں پر اے اللہ تو اپنے خصوصی عنایات اور رحمتیں جو نادل فرماتا ہے، ہم گنہ گاروں پر بھی اس کے کچھ چھیٹے اے اللہ ہم پر بھی نادل فرما۔ تمام اہل اسلام اور خصوصاً تمام سامعین کرام سے یہ احقر سید بدی الدین صابری عرض کرتا ہے کہ اس گنہ گار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیے اور مغفرت و رحمت کی دعا کیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔